ہم جب مذہبی مقدمے کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں تو ہماری زندگی سے متعلق ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہاں ویسٹ میں رہتے ہیں تو اب جینڈر انٹریکشن کے بارے میں مذہب نے بہت ساری ہدایات دی ہوئی ہیں، خدا کی کتاب کھولتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں، عورتوں کے بارے میں ہیں اور یہود و نصارہ سے دوستی کے بارے میں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے تو ان میں آپ نے شریعہ لاز امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو دنیا کے اندر ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سوسائٹی کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مذہب کا جو سوشل پہلو ہے وہ تو باہر کیف اپنے عہد اپنے مخاطبین سے متعلق ہوتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے، پوری زندگی آپ نے مذہب کے مطالعے میں گزاری، کہ مذہب کے جو عملی پہلو ہیں، اطلاقی معاملات میں حکم ہیں، فیصلے ہیں، سزائیں ہیں، مذہب کے احکامات ہیں، ان کو بھی ہم کیا قیامت تک جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور اس زمانے کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، تغیرات ہیں، کیا ان میں وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھ پائیں گے؟ میں نے جس طرح ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مذہب کا بنیادی موضوع میری اور آپ کی موت ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ منادی کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تم سب اس دنیا سے منتخب کیے جا رہے ہو اور ایک دن مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی ہے؟ اس تیاری کو بھی قرآن مجید ایک لفظ میں بیان کرتا ہے اور وہ ہے تزکیہ، پیوریفیکیشن۔ مجھے اپنے وجود کو پاکیزہ بنانا ہے، پاکیزہ بنا کر رکھنا ہے۔ پورے مذہب کا جو کچھ بھی حکم آپ کو ملے گا اس کا ہدف، اس کا نصب العین، اس کا مقصد صرف ایک، اور وہ یہ کہ انسان پاکیزگی حاصل کرے۔ اس کائنات کے پروردگار نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں پاکیزہ لوگوں کا دنیا میں سے اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہوں۔ پیغمبر اس کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جو جتنی بھی باتیں آپ نے کہی ہیں یہ سب اصل میں اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بتائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ پاکیزگی بدن میں کیسے حاصل کرنی ہے، یہ پاکیزگی اخلاق میں کیسے حاصل کرنی ہے، یہ پاکیزگی خور و نوش میں کھانے پینے میں کیسے حاصل کرنی ہے، اور اس پاکیزگی کو اپنے پروردگار سے متعلق کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ پورے مذہب کے کانٹینٹ کا مطالعہ کریں تو یہ چار چیزیں، انہی چار چیزوں کو وہ موضوع بناتا ہے۔ دنیا میں چونکہ یہ سارا امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس وجہ سے جب وہ اخلاق کو پاکیزہ بنانے کی ہدایت کرتا ہے تو اس میں ہماری معاشرت زیر بحث آ جاتی ہے، اس میں ہماری معیشت زیر بحث آ جاتی ہے، اس میں ہمارا رہن سہن زیر بحث آ جاتا ہے، اس میں ہمارے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات زیر بحث آ جاتے ہیں۔ جب وہ بدن کی پاکیزگی پر گفتگو کرتا ہے تو اس میں بڑی حد تک ہماری ذات ہی متعلق ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اثرات ہمارے گرد و پیش پر بھی پڑتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ یہ بتاتا ہے کہ تمہارے خور و نوش کھانے پینے کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، تو اس سے کچھ چیزوں کی حرمت اور حلت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پورے دین کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے عبادات اور باقی یہ تین چیزیں یہ مل کر مذہب کا پورا کانٹینٹ بناتی ہیں۔ مذہب کے کانٹینٹ میں کوئی ایک چیز بھی ان چار دائروں سے باہر نہیں ہے، سب چیزیں اسی سے متعلق ہیں۔ اس کو جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے کہ میری منزل کیا ہے، مجھے پہنچنا کہاں ہے، مجھے موت کے بعد کس صورتحال سے دوچار ہونا پڑنا ہے، میں اس دنیا میں اگر امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں تو اس کا نتیجہ کہاں نکلنا ہے، اور وہاں مجھ سے میرے پروردگار کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر وہ پاکیزگی ہے تو جس طرح اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کو صحت مند رہنا ہے تو آپ بڑی سے بڑی چیز کو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہر معالج ہر طبیب کی بات بہت غور سے سنتے ہیں کہ یہ میری صحت کا معاملہ ہے۔ اسی طرح جب یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ مجھے موت کے بعد اٹھنا ہے، میری ایک نئی زندگی شروع ہونی ہے، وہاں مجھے پاکیزگی کے امتحان سے گزرنا ہے، اور اس میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بدن کی تطہیر اور صفائی میں، اپنے خور و نوش کھانے پینے کی پاکیزگی میں اور اپنے اخلاق کی پاکیزگی میں
اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کہاں تک پیروی کی۔ تو جب یہ بات بالکل متعین ہو جاتی ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں کہ دنیا کے مقابل میں مدافعت کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ دنیا کو ہم دعوت دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ اگر تم بھی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو تو پھر مذہب کی تعلیم کے سوا کوئی دوسری چیز قابل التفات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ جتنے مسائل آپ نے بیان فرمائے ہیں، میں پچھلے 40-50 سال سے ان کی حقیقت واضح کر رہا ہوں۔ ان میں دین کی تعلیم کیا ہے، اصل میں کیا بات کہی گئی ہے، کہیں کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے تو وہ کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ صدیوں کی تاریخ ہے، اس میں اس دین کو سمجھنے والے اپنی غلط فہمیوں کے نتیجے میں مسائل بھی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن جس وقت آپ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت سے بالکل درست دین کا حکم سمجھ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کو ہم بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ مطہر، اس سے زیادہ انسانی فطرت کے مطابق کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ جب تفصیلی سوالات کریں گے تو میں ایک ایک چیز کے بارے میں یہ عرض کر دوں گا کہ دنیا کے مقابل میں اپنے دفاع کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دنیا کو دعوت دے سکتے ہیں کہ اگر فی الواقع پاکیزہ انسانوں کی کوئی حقیقت ہے تو وہ حقیقت صرف اللہ کے دین، اسلام نے اور اس کے پیغمبروں نے بتائی۔